تو حضرت لقمان حکیم کا قول نقل کیا ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ 6,000 کلمات نصیحت نوشتہ، میں نے 3,000 نصیحت کی باتیں لکھی ہیں۔ کس نے؟ حضرت لقمان حکیم نے۔ وہ دوائی بیچنے والے حکیم نہیں تھے۔ حکیم کا معنی دانا، دانائی اللہ نے عطا کی تھی، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے غلام، عجیب عجیب گفتگو ان کی ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے غلامی سے ان کو نجات دے دی۔ بہرحال بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے، بعض تو کہتے ہیں کہ نبی تھے، لیکن اکثر کا قول ہے کہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی نصیحتیں قرآن پاک میں درج ہیں۔ اتنی پیاری اللہ پاک کو لگی کہ قرآن پاک کا حصہ اللہ پاک نے ان کو بنا دیا، سورہ لقمان میں ہے۔ تو فرماتے 3,000 نصیحت کی باتیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ 3,000 کو کون پڑھے گا اور اس پہ عمل کون کرے گا؟ 6,000 برگزیدہ پھر 3,000 میں سے میں نے 3 باتیں منتخب کی، نچوڑ نکالا کہ جو ان 3 باتوں پہ عمل کر لے گا وہ گویا کہ 3,000 نصیحت کے کلمات پر عمل کر لے گا۔ وہ 3 فرماتے ہیں کہ کیا ہیں؟ دورا یاد بدار و یکرا فراموش کن۔ کہتے 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ یاد رکھیں گے، وہ یکرا فراموش کن، اور ایک بات کو آپ کیا کر دیں گے؟ بھلا دیں گے۔ آپ کو تجسس پیدا ہوگا کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں۔ اگر عمل کی نیت و ارادہ ہو تو بتلا دوں؟ ادھر سے نہیں آئی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدائے تعالی را و مرگ را یاد بدار، کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ تو ہر انسان کی، ہر مسلمان، بالخصوص ہر مسلمان کی، اور اس سے بھی بالخصوص ہر سالک اور صوفی کی مقصد زندگی ہے کیا؟ اپنے رب کو یاد رکھنا، زبان سے، دل سے، اور حقیقی یاد ہے دل کی یاد رکھنا ہے۔ یہ زبانی باتیں زبانی بھی رہ سکتی ہیں بعض اوقات، جیسے تم زبانی جمع خرچ کر رہے ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو تم زبانی کرتے رہو، ہم بھی تم زبانی جمع خرچ تمہارے حساب کریں گے، یہ نہ ہو کہیں۔ لیکن حقیقی یاد کیا ہے؟ دل کی یاد، دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی یاد ہو، زبان پر اس کی حمد و ثنا کے گن ہوں، کلمات ہوں، دل میں اس کا عشق و محبت ہو، اس سے بڑھ کر یاد نہیں یاد۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا خدائے تعالی را و مرگ را یاد بدار، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک کا موقع ہے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جب موت کو یاد رکھو گے، موت کو یاد کرنے سے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، موت کو یاد کرنے سے موت جلدی نہیں آئے گی، وہ اپنے وقت پر ہی آنی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ موت زندگی کی محافظ ہے۔ موت کیا ہے؟ اس میں غور کرنا ذرا اس کلمہ میں۔ موت زندگی کی محافظ ہے۔ مثال کے طور پر اس کا ٹائم کیا ہے؟ مقرر، وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے بندہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ سمجھا کہ میں گیا، لیکن اس کا وقت مقرر ہے، تو بتلاؤ وہ موت زندگی کی محافظ بنی کہ نہیں بنی؟ وقت سے پہلے نہیں آتی۔ لیکن یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر سے دل کا روگ ختم ہو جاتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کا زنگ دور۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، کثرت تلاوت قرآن، ذکر اللہ، اور موت کی یاد۔ ان تینوں چیزوں سے فرمایا دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو 2 باتیں انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنی ہے۔ ایک فرمایا کہ اللہ پاک کو یاد رکھنا ہے، اور دوسرا موت کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بات انہوں نے فرمائی کہ ایک بات ایسی ہے جو آپ نے بھلا دینی۔ انہوں نے فرمایا نیکی کردہ را فراموش کن، جو آپ نے نیکی کی ہے اس کو نیکی کرو صحیح، لیکن نیکی کر کے نیکی کو بھلا دو، نیکی کر کے نیکی کو بھلا دو۔ کسی سے نیکی کی ہے یا اپنے آپ سے نیکی کی ہے، مثال اللہ کا حق ادا کیا ہے یا لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے، صلہ رحمی کی ہے، لوگوں قربانی دی ہے، کسی کے کام آئے ہو،
تو یہ نہ توقع رکھو کہ یہ بھی میرے کام آئے گا، یا بدلہ چاہنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کہ میں اس کی بیمار پرسی پہ گیا ہوں تو یہ بھی آئے گا، میں ان کے فلاں کے عزیز کے جنازے پہ گیا ہوں تو وہ بھی لوگ آئیں گے۔ اللہ کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا ہے کس کے لیے؟ کسی کی امداد کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اور فرمایا نیکی کردہ راہ فراموش کن، کی بھی نیکی کو بھول جاؤ، جو تم نے نیکی کی ہے اس کو بھول جاؤ۔ بھلانے کی کیا حکمت ہے کہ تم نے تو اپنے خیال میں نیکی کی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو وہ پسند آئی ہے کہ نہیں آئی۔ تم شمار کر کے رکھو، اس کو گن گن کے رکھو اپنے دل میں، یہ کرو میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پہنچو تو تھپڑ لگے منہ پر، اور وہ نیکی تمہارے منہ پر مار دی جائے ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ قبول ہی نہ ہو، پھر ہم سمجھتے رہے، ہم اسی گمان میں رہے کہ ہم نے اتنی بڑی نیکی کی ہے اور اس وجہ سے ہم اور کوئی نیکی بھی نہ کر سکے، یہی سمجھتے رہے میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ سکہ ہی کھوٹا تھا۔ وہ سکہ کیا تھا؟ کھوٹا تھا۔ اب سکہ لے کے جیب میں پھر رہے کہ میرے پاس اتنے پیسے، جب وہاں گئے دکان پر گئے، انہوں نے کہا یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اور پیسے پاس ہیں نہیں، پھر کیا ہوگا سوائے شرمندگی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اور بھی سائڈ پہ ہونے چاہیے تاکہ اگر یہ کھوٹا نکل آئے تو اصل بھی دکھا دیں۔ تو اعمال کے اندر بھی ایسے ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ اگر کوئی عمل ہمارا نیک عمل کھوٹا نکل آئے، ریا اور دکھلاوے والا نکل آئے، کچھ خاص عمل ایسے ہوں کہ اللہ پاک اس کو نکال کر دکھا دیں کہ اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش کر رہے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں احباب کو، کچھ اعمال ایسے رکھ لو اپنے توشہ میں، اپنے سفر آخرت کے توشہ میں، اپنے سامان میں ایسے اعمال رکھ لو، ایسی کرنسی رکھ لو کہ جو خالص ہو، جو تمہیں مشکل وقت میں کیا آ جائے؟ کام آ جائے، مشکل وقت میں کام آ جائے، دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ نیک اخلاص والا عمل دنیا میں بھی کام آتا ہے، اس بات کو شک میں نہ لو، دنیا میں بھی کام آتا ہے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آخرت میں یقین، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، پچھلی امتوں میں کوئی 3 لوگ جا رہے تھے سفر میں، تو بارش آندھی طوفان تھی، انہوں نے غار میں پناہ لے لی، تو چونکہ وہ پتھر بھی گر رہے تھے اوپر سے، ایک پتھر آ کر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب پریشان ہیں تینوں۔ تو تینوں مسلمان تھے، نیک لوگ تھے، تو سب نے اللہ پاک سے دعا کی اور اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، خاص نیک عمل جو انہوں نے کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ عمل جو ہے نا آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، دنیا کے مصائب دور کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس عمل کا واسطہ بنا کر ہر ایک نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے مصیبت سے نجات دے دی۔ دنیا میں بھی نیک عمل کام آتے ہیں، ایسے خاص عمل جو انسان نے کیے ہوں جس کا اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہ پتہ ہو نیک اعمال کا، ایسے عمل انسان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ مشکل وقت میں کام آ جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔